خطاب کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب شہزاد چشتی صاحب جو انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے مرکزی سابق صدر ہیں، آپ تشریف لائیں اور اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جھنڈے کو جب غازی اٹھا لیں گے، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اور مسلم کی حقیقت کو تم کمزور نہ سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے ہر ظلم کو مٹا دیں گے۔ اسلام کے متوالے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج اس تاریخی گراؤنڈ نشتر پارک میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن کی طرف سے انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے جان اہل سنت مفتی محمد جان نہیمی صاحب، ان کی پوری ٹیم، اور جناب مفتی محمد زبیر ہزاروی امیر مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب پوری دنیا عالم کفر متحد ہو کر مسلمانوں پر شب خون مار رہی ہے، غزہ کی سرزمین مسلمانوں کے لہو سے لہو لہو ہو چکی ہے، معصوم بچے، معصوم عورتیں سر عام شہید کیا جا رہا ہے، انہیں غذائی قلت کا سامنا ہے، انہیں ادویات کا سامنا ہے۔ ایسے وقت میں برصغیر پاک و ہند کا یہ عظیم پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے قیادت میں حضور پیر جماعت علی شاہ کی پوری ٹیم، رحمت اللہ علیہ کی پوری ٹیم، آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام پر اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ آج اس وطن عزیز میں بھی اسلام کے نام پر بہت سارے دہشت گرد گروہ منظم ہو کر مسلمانوں کے دلوں سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امت مسلمہ کے سینے میں گڑھا کھودنے کے لیے انگریز ہر دور میں سازشیں کرتا رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنے جان ساران کے ساتھ ایک عظیم جہاد کیا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کانے دجال قادیانی کو ہر محاذ پر شکست فاش دی تھی۔ پھر پاکستان بن گیا۔ یہ قادیانی بظاہر تو ممبر رسول پر ان کے خلاف کفر کے فتوے تھے، ہر عالم دین، ہر مکتبہ فکر ان کو کافر کہتا تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بننے والے جو ٹیم تھی، اس میں جو پہلا وزیر خارجہ بنا وہ سر ظفر اللہ تھا، وہ سر ظفر اللہ قادیانی تھا۔ اس نے قادیانیوں کو حضور کے ناموس پر پہرا دینے والوں کو خلاف ایک منظم سازش کی، اور اس وقت سے لے کر 53 تک انہوں نے ظلم و جبر کیا، ہر محکمے میں قادیانیوں کو فٹ کیا اور حضور کے غلاموں پر جبر و استبداد بہاتے رہے۔ تو اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ علامہ ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت مسجد وزیر خان لاہور کے خطیب تھے اور جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ تھے، انہوں نے
تحریک ختم نبوت شروع کی، اس وقت خواجہ ناظم الدین ملک کا وزیر اعظم تھا جو قادیانی نواز تھا۔ اس تحریک میں 10,000 سے زائد مسلمانوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانی دی۔ وقت چلتا رہا، آگے نظام چلتا رہا، پھر 70 کے انتخابات آ گئے، کیونکہ 71 کی جنگ میں مرزا ایم قادیانی جو اس وقت وزیر مالیات تھا، اس نے بنگلہ دیش کو الگ کیا، تو پھر قادیانی اس حد تک زور آور ہو گئے کہ وہ ہر شعبے میں محفوظ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں ان نوجوانوں کو مخاطب ہوں جو ابھی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، اس وقت نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال تھے، جو غلامی رسول کا دم بھرتے تھے، وہ ایک ٹرپ پہ جا رہے تھے، تو جب ربوہ کا ریلوے اسٹیشن آیا، چند قادیانی اس ریلوے اسٹیشن پہ جب ٹرین رکی تو قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کیا، تو اس وقت ان نوجوانوں نے سیدی مرشدی یا نبی کی صدا بلند کر کے ان کے خلاف اعلان بغاوت کیا، ان کو روکا۔ جب یہ ٹرین چلی گئی، انہوں نے جا کر اپنے کانے دجال کے ماننے والے ناموس رسالت کے دشمنوں قادیانیوں کو بتایا۔ جب یہ ٹرپ واپس آیا تو ان طلبہ پر انہوں نے تشدد کیا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی۔ وہ نوجوان بکانے کی اس وقت بھی غلامی رسول کا نعرہ لگاتے رہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے کا نعرہ لگاتے رہے۔ اس وقت الحمدللہ اہل سنت کی ایک تاریخ ہے، اس وقت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قمر الدین شاوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں جمعیت علماء پاکستان نے قومی اسمبلی کے اندر 7 سیٹیں حاصل کی تھی، اور 4 علماء تھے، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد کے نتیجے میں قادیانی کافر ہوئے۔ انشاءاللہ قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کافر رہیں گے۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وما علینا الا البلاغ المبین۔